اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على رسوله المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستان کے مرحومین، ہمارے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم و مغفور محمد عباس شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ تمام صاحبان کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات مقروض ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مرحوم سید محمد عباس شاہ صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، اور ان مجالس کے حقیقی آقا حقیقی وارث ہمارے قائم حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین جناب بنت رسول الثقلین
مادر حسنین راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پر جی بیوی کی ذات. بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا اور ہمیں فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس نے اس کائنات بے اما میں ہمیں حصار فرش عزا میں محفوظ کر لیا اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا. قبلہ کرم ہے اس خالق لم یزل لا یزال کا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں اشکوں کے جام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. توجہ ہے نا. تو یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب حضرت نوح علیہ السلام بھی میسر ہو جائے اور تمام عمر ایک سجدے میں گزر جائے تو ان احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو قبلہ جس کے لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نہ کوئی نقش موجود ہے تو وہ قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر، احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھتے خاندان عصمت و طہارت پر. ہم ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، اس میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ سے ایسے سوالات کرو، ایسے نامعقول سوالات کرو جس طرح کے سوالات ان حضرت موسیٰ کی قوم ان سے کیا کرتی تھی. یعنی اور اس آیت کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ذیل میں گفتگو فرماتے ہوئے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ رسول سے نامعقول سوال مت کیا کرو. نامعقول یعنی بے وقوفانہ سوال جن کی عقل اجازت نہیں دیتی. محمد مصطفیٰ سے ایسے سوالات مت کیا کرو. کیوں ایسے سوال مت کیا کرو جیسے حضرت موسیٰ کی قوم ان سے کیا کرتی تھی. وہ سوال کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے حضرت ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو کہ اتنے فضائل دیے ہیں کہ جن کا شمار انسان تو کیا ملائکہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور مولا کی شان میں بہت سی قرآن میں کیا کہتے ہیں ان کو آیات نازل ہوئی، تو یہ آیت بھی مولا کی ولایت کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے کہ کیوں نازل ہوئی ہے. تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبلہ 2 یہودی آئے رسول اکرم کی بارگاہ میں تاکہ رسول سے مجادلہ کر سکے، سوالات کر سکے. توجہ ہے نا قبلہ. آ کے اب انہوں نے جیسے ہی سوال کرنا چاہا، اتنے میں ایک عرابی آتا ہے. عرابی یعنی کہ صحرا نشین. اس کے دامن کے اندر ایک گو ہے. گو یہ چھپکلی سے بڑی ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے. گو موجود ہے. آ کے رسول سے کہتا ہے کہ اے محمد میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا یہ جو 2 یہودی آئے بیٹھے ہیں نا پہلے، یہ بھی سوال پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ یہ آپ سے پہلے آئے ہیں اس لیے یہ یہودی آپ پر مقدم ہے. توجہ ہے نا کہ یہ یہودی قبلہ آپ پر مقدم ہے. اب وہ عرابی کہتا ہے
کہ قبلہ اے محمد مصطفیٰ یہ جو یہودی ہے نا یہ تو اسی شہر کے باشندے ہیں، لیکن میں ایک مسافر ہوں، میں آپ سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تم مسافر ہو تو تم پہلے سوال کرو۔ وہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ یہ جو یہودی ہے نا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مبنی بر حق ہے، لیکن مجھے ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ رسول نے کہا اچھا اب کیا کیا جائے؟ کہتا ہے میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب آپ کسی روشن دلیل کو میرے سامنے لے کر آئیں۔ اب جیسے ہی اس نے روشن دلیل کی بات کی، محمد مصطفیٰ نے دیکھا مجمع کی جانب، پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے یا علی، کہ جیسے ہی روشن دلیل کی بات ہوئی رسول نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اے محمد مصطفیٰ مجھے علی سے کوئی کام نہیں ہے، میرے سوالات آپ کی ذات سے ہیں۔ محمد نے فرمایا اگر تجھے علی سے کوئی کام نہیں ہے تو مجھے بھی علی سے کوئی جدائی نہیں ہے، علی کا فیصلہ کافی ہے۔ رسول نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ علم کے شہر میں آئے اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے۔ اب محمد مصطفیٰ نے بلند آواز سے مجمع سے ایک جملہ کہا جس کو دیکھ کے مومنین کے دل میں محبت بھری، منافقین بغض میں جل گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من ارادہ، کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو جلالت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ شیس کو حکمت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ادریس کو ہیبت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو نوح کو شکر گزاری میں دیکھے، ابراہیم کو دوستی و وفاداری میں دیکھے، موسیٰ کو دشمنان خدا سے نفرت میں دیکھے، اور عیسیٰ کو اس کے معجزات میں دیکھے، فَيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اس کو چاہیے کہ علی کا چہرہ دیکھے۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے ان اٹھتے ہاتھوں کو، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو کوئی آدم کو جلالت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی ادریس کو ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی ابراہیم کو دوستی و وفاداری میں دیکھنا چاہتا ہے، جو کوئی موسیٰ کو دشمنان خدا سے نفرت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی عیسیٰ کو اس کے معجزات میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ علی کا چہرہ دیکھے۔ توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے پچھلے محلے والے؟ اب یہودی یہ جو تھا عربی کہتا ہے اے محمد آپ نے جو علی کے اتنے فضائل پڑھے ہیں اس سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ علی بہت باعظمت ہے۔ دیکھیں یہود عربی تھا، صحرا نشین تھا، عرب کا بدو تھا، لیکن ایک منٹ میں سمجھ گیا کہ علی کوئی بہت ہی باعظمت اور بلند مقام کی شخصیت ہے۔ اب سمجھنے پہ آئے، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ اگر سمجھنے پہ آئے تو ایک منٹ میں عرب کا بدو سمجھ جاتا ہے، اور اگر نہ سمجھنے پہ آئے تو 1400 سال میں مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بھائی 1400 سال میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب یہ عربی کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ علی ایک بہت ہی باعظمت شخصیت ہے، علی کا شرف آپ محمد کا شرف ہے، علی کی عزت آپ محمد کی عزت ہے۔ کہتا ہے اے محمد تب تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک کوئی ایسی چیز آپ کی نبوت پر گواہی نہ دے کہ جس کی گواہی کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو۔ رسول نے کہا کیا کروں؟ کہتا ہے اے محمد اگر یہ گو جو میرے دامن میں موجود ہے آپ کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب جیسے ہی رسول نے کہا نا، سنا کہ یہ گو کی بات کر رہا ہے، رسول نے کہا گو کو باہر نکال تاکہ یہ میری نبوت پر اور علی کی ولایت اور فضیلت پر گواہی دے سکے۔ یا علی کہا کہ گو کو قبلہ باہر نکال
تاکہ یہ میری نبوت پر اور علی کی ولایت اور فضیلت پر گواہی دے. کہتا ہے اے محمد میں گو کو باہر نہیں نکالوں گا. کہا کیوں نہیں نکالے گا؟ کہا میں نے بڑی مشکل سے پکڑی ہے، اگر باہر نکالوں گا تو بھاگ جائے گی. اب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں دیکھو اول تو نے میری تکذیب کی ہے، اور اگر تیری یہ گو بھاگ بھی گئی نا تو میں تجھے اس کا عوض عطا کروں گا. اب جب اس نے عوض کی بات سنی تو قبلہ اس نے گو کو باہر نکالا، باہر نکال کے زمین پہ رکھا. اب جیسے ہی گو کی نظر سلطان انبیاء زہرا کے بابا پر، علی کے آقا پر، حسنین کے نانا پر، سلیمان کے مولا پر، شمس الدجا پر، قمر منیر پر، خلق عظیم پر، رحمت للعالمین پر پڑی. گو نے اپنے چہرے کو زمین پہ ملنا شروع کیا. اب اللہ نے اس کو قوت گویا عطا کی. اب گو محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر خدا یکتا کے. میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ علی امام ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ علی کا دوست جنت میں ہے اور علی کا دشمن جہنم میں. حیدری کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی کا دوست جنت میں ہے اور علی کا دشمن جہنم میں. تو قبلہ آپ کے جذبے کو دیکھ کر شہید محسن نقوی کے 4 جملے 4 فکرے یاد آ گئے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. شہید کہتے ہیں کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو. کہتا ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. یا علی بیدار ہو کر پچھلے بندے تک کہتا ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں لے کے نام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. کہ میں لے کے نام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. قبلہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی جو ہے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے. کہ یہ جو نبی کا وصی ہوتا ہے نا، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. تو قبلہ یہ نبی اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں مولا امیر علیہ السلام. تو ان کو بھی رسول نے اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے. اور ہر وصی سے اللہ اس دنیا میں 7 امتحانات لیتا ہے، پھر جا کے اس کے وصی ہونے کا اعلان کرتا ہے. تو ایک بندہ آیا مولا امیر کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا امیر المومنین. یہودی تھا. اب یہ بھی یہودی آیا. اب آپ دیکھیں یہودی تھا لیکن معرفت کی بات ہے، اس کے ذہن کی بات ہے. مسلمان آتے تھے مولا کی بارگاہ میں، کیا سوال کرتے تھے؟ کہتے تھے جی ہماری داڑھی کے بال کتنے ہیں، ہم کھا کے کیا آئے ہیں، ہماری جیب میں کیا ہے، ہمارے سر کے بال کتنے ہیں، ہم کیا کھائیں گے. لیکن یہودی نے آ کے سوال کیا کہ اے علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کرو، جو چاہو پوچھنا چاہو پوچھو. کہتا ہے جی ہر نبی اپنے وصی سے 7 امتحانات لیتا ہے، اور جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا علم یا تو نبی کو ہوتا ہے یا نبی کے وصی کو ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ یا تو قبلہ نبی کو ہوتا ہے یا نبی کے وصی کو ہوتا ہے. اللہ نے ہر نبی کے وصی سے 7 امتحانات لیے ہیں، ہر رسول نے اپنے وصی سے 7 امتحانات لیے ہیں، اس کے بعد اس کے وصی ہونے کا اعلان کیا ہے. تو اللہ نے اور محمد مصطفیٰ نے آپ سے کون سے 7 امتحانات لیے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ اب مولا کے 7 امتحان. مولا فرماتے ہیں کہ میرا پہلا امتحان سن اے یہودی. میرا پہلا امتحان وہ تھا کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث بر رسالت کیا اور رسول کو فرمایا کہ تبلیغ کرو، تو اس وقت پہلا شخص میں تھا جس نے محمد کی رسالت کی گواہی دی. یہ تھا قبلہ مولا کا پہلا امتحان. دوسرا امتحان، کہا کہ دوسرا امتحان وہ تھا
کہ جب کفار مکہ نے رات کے اندھیرے میں محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی تو رسول نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور میں رسول کے بستر پر سویا تو اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ جب ابو طالب کا شیر ببر موت کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں اپنی جان کو محمد مصطفیٰ کی جان پر قربان کرنے کے لیے نفس مطمئنہ کے ساتھ موت کے بستر پر سویا تو سالبی کہتا ہے کہ جب علی رسول کے بستر پر سوئے تو زمین و آسمان کے جن و ملائکہ حیرت زدہ تھے کہ آیا انسان بھی اتنا وفادار ہو سکتا ہے. تو اس وقت اللہ نے جبریل کو وحی کی کہ اے جبریل میں نے تجھے میکائیل کا بھائی بنایا ہے, میکائیل کو تیرا بھائی بنایا ہے, ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ رکھا ہے, اب تم دونوں جو بھائی ہو تو اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کون اپنی عمر اپنے بھائی کو دے گا. بہت توجہ, جیسے ہی اللہ نے ان سے پوچھا نا کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے, اب کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے؟ دونوں نے کہا ہم نہیں دیتے. جیسے ہی اللہ نے اس کا جواب سنا کہا تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا کیوں یا اللہ؟ کہنے لگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے علی کو محمد کا بھائی بنایا ہے, محمد کو علی کا بھائی بنایا ہے, لیکن علی نے صرف اپنی جان محمد پر قربان نہیں کی بلکہ رسول کے بستر پر اطمینان سے سو گیا ہے. اب تم دونوں جاؤ اور جا کے علی کی زیارت کرو. اب جبریل اور میکائیل زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ہوئے. جبریل علی کے سرانے کی جانب, میکائیل علی کے پائنتی کی جانب بیٹھا اور جبریل جھوم جھوم کے کہتا تھا اے ابو طالب کے بیٹے تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تیرے ذریعے ملائکہ پر فخر کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانیں بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں. تو پتا چلا جس کے ذریعے اللہ ملائکہ پر فخر کرے اسے علی کہتے ہیں. تو جب جبریل اور میکائیل فضیلت میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی عرب کے بدو کی تو اوقات ہی کیا ہے؟ حیدری جب جبریل اور میکائیل قبلہ علی کا فضیلت میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی عرب کے بدو کی تو اوقات ہی کیا ہے کہ میرے بادشاہ کا مقابلہ کر سکے. تیسرا امتحان مختصر کر رہا ہوں. تیسرا امتحان یہ تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی اس میں مولا نے ربیہ کے دونوں بیٹے رتبہ شیبہ کو فنار کیا. کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا. تیسرا امتحان. چوتھا امتحان کہ جب جنگ احد ہوئی تو جب مسلمان شہید ہو گئے اور باقی بھاگ گئے تو علی اکیلا وہ فرد تھا جو محمد مصطفیٰ کے گرد گھوم گھوم کر کفار کو قتل کر رہا تھا. پانچواں امتحان یہ تھا کہ جب جنگ خندق میں عمر بن عبد ود نے آ کے للکارا کہ حل میں مبارز کون ہے میرا مقابلہ کرے, سب بھاگ گئے. صرف علی تھا کہ جس نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا. جلدی جلدی بیان کرو. چھٹا امتحان وہ تھا کہ جب جنگ خیبر کے اندر مرحب و انتر کو دیکھ کے مسلمانوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی تو علی وہ واحد شخص تھا جس نے مرحب و انتر کو قتل کیا. اور اب ساتواں امتحان وہ تھا کہ جب محمد مصطفیٰ قبلہ بہت توجہ میری جانب, جب محمد مصطفیٰ نے فتح مکہ کا ارادہ کیا. خان صاحب بہت توجہ, کہ جب محمد مصطفیٰ نے فتح مکہ کی طرف متوجہ ہوئے تو خط کے اندر سورہ برات لکھ کے ایک شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ پڑھو. جیسے ہی محمد نے روانہ کیا جبریل اللہ کا حکم لے کے نازل ہوئے. کہا اے محمد سورہ برات کو یا خود پڑھو یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو.
یا علی بہت توجہ، کہا اے محمد اس سورہ کو خود پڑھو یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو، یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو، یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو۔ دل چاہتا ہے کہ سارا وقت جبریل کا یہی جملہ پڑھتا رہوں کہ اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو، اسے بھیجو جو آپ جیسا ہو۔ تو اللہ کے اس حکم کے بعد، اللہ کے اس حکم کے بعد محمد مصطفیٰ نے سورہ برات کو شہنشاہ لا فتح، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، رکن الاولیاء، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو دے کے زمانے بھر میں یہ اعلان کر دیا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی مجھ محمد جیسا ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ حیدری کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی محمد جیسا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس دو جملے مصائب کے، پھر آپ کی زحمت تمام۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم نے کبھی نماز پڑھ کے فخر نہیں کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نماز میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ روزہ رکھ کے کبھی فخر نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مولا ہم بہت گناہگار ہیں۔ ابھی عید کا چاند گزرا ہے نا، تو ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ مولا جب ساری امت اپنے بچوں کو لے کے عید کی خریداری کر رہی تھی، ہمیں یاد تھا زینب یتیم ہو گئی، اجرکم اللہ۔ 18واں روزہ مولا نے بی بی ام کلثوم کے گھر افطار کیا ہے۔ جب مولا پہنچے ہیں نا بی بی کے گھر، تو بی بی نے دسترخوان بچھایا ہے، دسترخوان کے اوپر نمک رکھا ہے اور دودھ رکھا ہے اور جو کی روٹی رکھی ہے۔ اب جب مولا کی نظر پڑی نا تو مولا نے کہا کلثوم بیٹا کیا تم نے مجھے بھلا دیا ہے؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پر کبھی دو چیزیں نہیں ہوئی۔ عزیزارو بی بی نے دودھ اٹھا لیا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میں ساری رات بابا کو دیکھتی رہی، کبھی مصلی عبادت سے اٹھتے تھے، صحن کے اندر آتے تھے، آسمان کو دیکھ کے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کہتے تھے یہ وہی رات ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بس عزیزارو مختصر کروں کہ جب نماز فجر کا وقت آیا نا تو مولا اپنے گھر سے نکلنے لگے تو بدخوں نے مولا کا دامن تھاما ہے۔ مولا نے کہا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی۔ عزیزارو اب مولا مسجد میں پہنچے ہیں، مسجد میں پہنچ کر سوئے ہوئوں کو اٹھایا ہے کہ نماز کا وقت ہے، ابن ملجم کو بھی اٹھایا ہے۔ عزیزارو جس تلوار سے اس ملعون نے مولا کو شہید کیا تھا نا، 1000 درہم میں تلوار خریدی تھی، 1000 درہم کا زہر تھا۔ اب ایک دفعہ میری جانب دیکھیے تاکہ ضربت کو سمجھ سکیں۔ جب حملہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو رہا ہو، حملہ جب اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے تو حملے میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب حملہ ہوتے ہوئے نیچے والی چیز اوپر کی طرف اٹھ رہی ہو تو حملہ دونوں طاقتوں کا ہو جاتا ہے۔ بس عزادارو جب ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، تلوار کا لگنا تھا، علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ مولا نے محراب عبادت میں تڑپنا شروع کیا۔ عزادارو مٹی اٹھاتے ہیں اپنے سر میں ڈالتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں اپنے سر میں ڈالتے ہیں، جبریل کی آواز آئی امیر المومنین قتل ہوئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اب مولا کو مسجد سے گھر لے کے آیا جا رہا ہے۔ جب گھر لے کے آ رہے تھے نا تو ایک مرتبہ صحابہ کو کہتے ہیں اصحاب اب تم واپس چلے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں مولا ہم واپس کیوں جائیں، ہم تو آپ کی محبت میں آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا صحابہ ارے میری بیٹیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ مجھے ضربت لگی ہے، ارے میری کلثوم روتی ہوگی، میری زینب روتی ہوگی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز، ارے
غیر محرم تک آئے، میں کہوں گا مولا ارے آج برداشت نہیں ہوتا، ارے لیکن کل شام کا بازار، زینب کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کبھی شرابی کا دربار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس طبیب کو بلایا گیا ہے، اب جو طبیب نے مولا کے سر کا معائنہ کیا، امام حسن سے کہتا ہے اے امام تیرے بابا کے جگر پہ زہر نے اثر کیا ہے، تیرے باپ کا جگر جل رہا ہے، اب باپ کو ارے کوئی شربت پلاؤ، کوئی دودھ پلاؤ۔ بس عزادارو جیسے ہی اس خبر کا کوفے کی گلیوں میں پھیلنا تھا، کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کے مولا کے دروازے پہ آئے، آ کے کہتے ہیں مولا ارے ہم دودھ نہ پیئیں گے، آپ دودھ پیجئے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے دودھ نہ مانگا تھا، آپ کو دودھ دیا گیا، ارے لیکن کربلا میں حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا علی اصغر، حسین نے دودھ نہیں مانگا بلکہ کہا ایک گھونٹ پانی کا دے دو میرا اصغر بچ جائے، ارے کسی نے پانی نہ دیا بلکہ شعبہ تیر اصغر کے گلے پہ مارا۔ بس عزادارو زینب یتیم ہوئی، زینب یتیم ہوئی۔ مختصر کرتا چلوں، جب زینب یتیم ہوئی ہوگی نا تو کسی نے سر پہ چادر پہنائی ہوگی، کسی نے پیار کیا ہوگا، کسی نے پانی پلایا ہوگا۔ اور شہانی والوں مجھے معاف کرنا، ابھی 40 دن پہلے عباس شاہ صاحب کا جنازہ اٹھا تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ عباس شاہ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے۔ اب جب عباس بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا کسی نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ارے کسی نے پیار کیا ہوگا، ارے کسی نے پانی پلایا ہوگا، ارے چھوٹی یتیمہ ہے۔ میں کہوں گا عزادارو ارے ایک یتیمہ حسین کی یتیمہ تھی، 3 دن کی پیاسی، کسی نے سر سے چادر کو چھینا، ارے کسی نے تماچے مارے، ارے کسی نے کانوں سے بالیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مومن حضرات ہن نماز دا وقت